السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے علامہ محمد اقبال کی جو سوانح حالات تھے، سوانح خاکہ تھا، اس کا آج چوتھا لیکچر ہے۔ 1920 سے لے کر 1930 تک، تو 1922 کو تقریباً 1922 کے آخر میں علامہ محمد اقبال جو تھے وہ لاہور کے اندر انار کلی بازار کے ساتھ میکلوڈ روڈ میں ایک کوٹھی میں وہ منتقل ہوئے، اور ایک سوال یہ پوچھ جاتا ہے کہ پیام مشرق، یہ بھی 1923 یعنی 1923 کو یہ اشاعت ہوئی، اور پیام مشرق انہوں نے کس کے جواب میں لکھی؟ تو یہ انہوں نے جرمنی کے شاعر گویٹے میں کہ جو ان کا ایک دیوان تھا اس کے جواب میں لکھی، اور اس کا جو پورا نام ہے کہ پیام میں مشرق در جواب شاعر المانوی گویٹے۔ تو ان کی جو دیوان کا نام تھا وہ تھا پیغام مغرب، یہ فارسی کے اندر ہے۔ اور 1923 بعضوں یہ بھی آتا ہے کہ 1922، لیکن 1922 کے آخر میں تقریباً یہ 1923 کے شروع میں جو علامہ محمد اقبال کو علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے سر کا خطاب دیا 1923 میں، جو کہ انہوں نے پہلے لینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے استاد محترم سید میر حسن کو بھی خطاب دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، آپ کی تو تصانیف ہیں، کتاب ہے، ادبی کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی میں تو زندہ کتاب ہوں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میر حسن کو خطاب ملا شمس العلماء کا، اور بعد ازاں سر کا خطاب علامہ محمد اقبال کو ملا۔ 1924 کا سال جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ بانگ درا ان کی جو کتاب تھی، پہلی اردو کی کتاب، اس کا دیباچہ سر عبدالقادر نے لکھا تھا۔ سر عبدالقادر جو کہ مخزن کے مدیر تھے، یہ بھی سوال آتا ہے۔ مخزن 1901 میں انہوں نے اپریل 1901 میں انہوں نے جو لاہور سے جاری کیا، اور بانگ درا کے اندر جتنی بھی نظمیں ہیں وہ مصنوعی ترکیب بند میں ہیں۔ مشہور جو نظمیں ہیں ان میں حمالہ بھی ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں ہے، اور گل رنگی ہے، شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، طلوع اسلام ہے۔ یہ والی جو نظمیں ہیں یہ بہت ہی مشہور ہیں۔ اور نالہ فراق جو کہ انہوں نے اپنے استاد محترم میتھو آرنولڈ کی یاد میں لکھا تھا۔ میتھو آرنولڈ جو کہ عربی کے استاد تھے، اور 1904 کو وہ واپس انگلینڈ چلے گئے تھے۔ اگلا جو ہے سال 1924 کو ہی اقبال کی جو بیوی تھی لدھیانہ والی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور 1924 کو ہی 5 اکتوبر 1924 کو ہی اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کی بھی پیدائش ہوئی۔ جاوید اقبال بہت مشہور ایڈوکیٹ بھی تھے، جسٹس بھی رہے ہیں۔ 2015 کو ان کی وفات ہوئی ہے، یہ بھی سوال آتا ہے۔ ان کی ایک انہوں نے علامہ محمد اقبال کی سوانح عمری لکھی ہے جس کا نام ہے زندہ رود۔ زندہ رود ان کے ہی دراصل اپنے شعر سے لیا گیا ہے، تو زندہ دریا اس کا مطلب ہوا، اور اس کی 3 جلدیں ہیں اس سوانح عمری کی۔ اور ان کی جو اپنی آبیتی ہے یعنی جاوید اقبال کی، وہ بھی سوال آتا ہے اپنا گریباں چاک۔ اور ان کے جو بیٹے ہیں یہاں ولید اقبال ہیں، کن کے؟ جاوید اقبال کے۔ 1926 کو پہلی مرتبہ علامہ محمد اقبال کو حلقہ جو لاہور تھا اس سے صوبائی مجلس قانون ساز کے لیے 3 سال کے لیے اور رکن بھی منتخب ہوئے، یعنی وہ پہلی مرتبہ سیاست میں باقاعدگی سے
ان کی شمولیت ہوئی. 1929 کو 1927 کو ان کی کتاب جو تھی زبور عجم جو کہ فارسی میں وہ منظر عام پر آئی. اور 1929 کو اقبال مدارس جا کر انہوں نے, یہ بھی سوال بہت اہم ہے, مدارس جا کر انہوں نے اپنے خطاب دیے. اور ٹوٹل یہ 6 خطاب تھے. ان کو نذیر نیازی نے جو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا وہ سب سے پہلے انگلش میں تھے. ریلیجیس تھاٹس ان اسلام ان کا نام تھا, یعنی ریکنسٹرکشنز آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام. ان کا اردو میں ہے تشکیل جدید الحیات اسلامیہ ان کا نام ہے. پہلے انہوں نے 3 لیکچر دیے, پھر واپسی پر انہوں نے بنگلور اور میسور میں بھی 1 لیکچر دیا, اور پھر حیدرآباد دکن میں بھی 1 لیکچر دیا. تو یہ ٹوٹل بن گئے 6. تو اس اعتبار سے اگلا جو سوال بنتا ہے کہ 1929 کو وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی گئے اور انہوں نے سرنگم پٹم میں سلطان ٹیپو شہید کے مزار کی بھی زیارت کی, اور بلکہ انہوں نے 3 لیکچر بھی وہاں دے دیے. اور ان کی جو ایک نظم بھی ہے سلطان ٹیپو شہید. 1930 کا سال اس لیے اہم ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو 6 لیکچروں کا مجموعہ تھا وہ شائع ہوا. ڈاکٹر نذیر نیازی نے ان کا ترجمہ کیا, اور 1930 کو ہی 29 دسمبر 1930 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو تھا اس میں انہوں نے خطبہ العباد دیا, جو کہ تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے اور پاکستان کی وہ سنگ بنیاد ہے. تو یہاں تک 1930 تک ہم نے ان کا حصہ دیکھ لیا ہے. باقی لاسٹ چیپٹر میں ہم دیکھیں گے لیکچر میں ان کا آخری حصہ, اور پھر اس کے بعد دیگر سوالات اکٹھے کریں گے جتنے بھی PPSC کے اندر آئے ہوئے ہیں علامہ محمد اقبال کے بابت میں. وہ سوالات آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. پھر کوشش کریں گے اشعار آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. ان اشعار کے بابت جو معنی ہوں گے, ان کے مفاہیم ہوں گے یا ان کے مطالب ہوں گے, صرف اہم اور چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ڈسکس کی جائیں گی ان لیکچروں میں. تاکہ یہ ہے کہ اردو لیکچر ٹیسٹ کے اعتبار سے جو بھی اہم سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے ایک بار گزر جائیں. تو انشاءاللہ باقی بعد میں جا کر ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سامنے انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے افسانے ہو گئے, ناول ہو گئے, دیگر چیزیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کو ہم ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے. تھینکس الاٹ, ہمارے ساتھ رہیے, بہت شکریہ.